السلام علیکم. اے پی پی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سہیل تاج. آج ایک خوشائند خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. سندھ کا ایک پروگرام ہے بیم بلائنڈ فار اسکولز. یہ ایک انٹرنیشنل پروگرام ہے جس میں فزکس کے اسٹوڈنٹس کو مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پروپوزلز جمع کروائیں اور اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ کر کے جو انٹرنیشنل لیول پہ کچھ 3 ونرز ہوتے ہیں ان کو مدعو کیا جاتا ہے اور وہ وہاں جا کر پریکٹیکلی پرفارم کرتے ہیں جو انہوں نے پروپوزل سبمٹ کیا ہوتا ہے. یہ سارا پروسیس کیا ہے، سن کیا ہے، یہ پروگرام کیا ہے اور پاکستان نے یہ اچیومنٹ کس طرح سے حاصل کی، اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر اختر تارڑ صاحب اور احسن حیات صاحب. ICBG6 سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ہمیں وقت دیا. تھینک یو سر. پروفیسر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ سن کا پروگرام ہے کیا؟ ایکچولی جی سرن جو ہے یہ ایک ادارہ ہے جنیوا میں، نیوکلیئر ریسرچ کی آرگنائزیشن ہے جس کے 24 ممبرز ہیں اور 5 اس کے ایسوسیٹ ممبرز ہیں، جس میں ایسوسیٹ ممبرز میں پاکستان بھی شامل ہے. رائٹ. اور سرن کا ایک سیکریٹریٹ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں یہاں موجود ہے. اچھا، یہ ادارہ جو ہے یہ ہر سال بیم بلائنڈ فار اسکول کے نام سے ایک پروگرام ہائی اسکول اسٹوڈنٹس کے لیے یہ شروع کرتا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ادارہ ہے اس بیسیکلی پارٹیکل فزکس کی ریسرچ ہوتی ہے یہاں. جو بہت چھوٹے پارٹیکل جو میٹر کے لائک پروٹونز، الیکٹرانز، پازیٹرانز، ان پارٹیکل کا انٹریکشن اسٹڈی کیا جاتا ہے. اور دنیا کے بڑی کثیر تعداد میں سائنٹسٹ آ کے یہاں ریسرچ کرتے ہیں. پاکستانی سائنٹسٹ بھی وہاں ریسرچ کرتے ہیں جا کے. اور یہ ادارہ سوئٹزرلینڈ اور فرانس کے بارڈر پہ ہے اور اس کے انڈر گراؤنڈ ایک 27 کلومیٹر کی ٹنل ہے جس میں ایکسلریٹر ہے، لارج ہیڈرون ایکسلریٹر ہے. تو وہ یہ بیم لائن فار اسکول ہائی اسکول اسٹوڈنٹس یعنی 9th سے لے کے FSC کے اسٹوڈنٹ، او اور A لیول اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے یہ پروگرام ہے، تاکہ اس پروگرام کے ذریعے دنیا کے جو کنٹریز میں اس لیول کے اسٹوڈنٹس میں پارٹیکل فزکس کی جو ہے نا وہ انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ پروگرام لانچ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سال یہ 10واں پروگرام ہوا ہے. ہر سال ہوتا ہے. ہوتا یوں ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کی ٹیم ہوتی ہے 6 سے لے کے 9 اسٹوڈنٹس کی، اور اس میں 1 یا 2 کوچ ہوتے ہیں. تو یہ ٹیم ریسرچ پرپوزل بناتی ہے، ایکسپیریمنٹ بیسڈ، ایکسپیریمنٹل ریسرچ پرپوزل. اور وہ جو پرپوزل ہے وہ پھر اپلوڈ کی جاتی ہے، اس کو سرن کے سائنٹسٹ اسٹڈی کرتے ہیں. اس سال 379 ٹیمز جو ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا فرام آل اوور دا ورلڈ 63 کنٹریز سے. کیا یہ جو ٹیمز ہیں ایک ملک کی ایک سے زیادہ ٹیم بھی پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہیں. پاکستان کی 28 ٹیمز نے پارٹیسپیٹ کیا اس سال. ٹھیک. اور ایک ٹیم ہم نے بھی بنائی جس کا میں کوچ ہوں اور احسن حیات صاحب ہیں. ہم ICBG6 سے ہیں. رائٹ. وہاں انوینٹر کلب کا میں انچارج ہوں اپنے کالج میں. تو انوینٹر کلب کے پلیٹ فارم سے یہ ہم نے ٹیم رجسٹر کی. ٹیم کا نام تھا پرٹیکولر پرسپیکٹو. رائٹ. احسن صاحب سے ایک کوشچن آپ کی طرف میں لانا چاہوں گا کہ یہ 28 ٹیمز ایک بڑا نمبر ہے، اور جب ہم تنقید سنتے ہیں اپنے ایجوکیشن سسٹم پہ تو وہ کہتے ہیں کہ سائنس نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ کیسے ممکن ہوا کہ 28 ٹیموں نے حصہ لیا اس میں؟ کیسے اتنی اویئرنیس آئی؟ اچھا، بیسکلی پاکستان کے اندر کچھ ادارے ایسے ضرور ہیں کہ جن کو اس چیز کا علم ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر ایجوکیشن کا کیا معیار ہے اور انٹرنیشنلی مطلب ایجوکیشن کس رخ پہ جاتی ہے نا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آف کورس کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جن کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ان میں سے اکثریت ادارے ایسے ہیں جو کہ یا تو سرکاری ادارے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ٹیمز ہیں ان میں سے موسٹلی ٹیمز ان اداروں کی ٹیمز ہیں جو کہ مطلب پرائیویٹ ادارے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یہ ہے کہ پرائیویٹ اداروں کے اندر ان کو مطلب ان چیزوں کا علم ہوتا ہے تھوڑا بہت، تو اس لیے وہ جو ہے نا اس طرح کرتے ہیں. لیکن آف کورس جو سرکاری ادارے ہیں تو یہ ہمارے لیے ٹیم ون سرکاری ادارے کی ٹیم نے ون کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ادارے پیچھے ہیں. بیسکلی میں اسی طرف آ رہا تھا
کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ کسی سرکاری ادارے کا مطلب جو ایک ٹیم ہے اس نے ون کیا ہے. آف کورس اس میں باقی بھی بچے ہیں, مطلب جیسے کہ سپر نووا اسکول ہے, باقی جو ادارے ہیں کیڈٹ کالج وغیرہ اس کے بھی بچے ہیں اس میں, لیکن جیسا کہ سر نے کہا کہ کوچ چونکہ سر ہیں اور ٹیم انہوں نے ہی بنائی ہے تو انہی کی ڈیڈیکیشن ہے اس کے پیچھے. اچھا احسن صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو 9 بچے ہوتے ہیں اور مختلف اسکول سے وہ ایک جگہ کلب کیسے ہوتے ہیں؟ اچھا ٹیم بنانے کے پیچھے تو سر کا کردار ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے ہی بچے اکٹھے کیے, اور پھر اس کے بعد جو پروپوزل رائٹنگ تھی تو اس میں یہ تھا کہ یہ سارے بچے جو ہے نا مطلب ان میں ڈسکشن وغیرہ چلتی رہی, آن لائن یہ ملتے تھے آپس میں کہ پروپوزل کو کس طرح سے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے. البتہ اس میں چند بچے ایسے ہیں جن کا زیادہ کردار ہے, جیسا کہ سلمان تارڑ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, تو مطلب جو بیسک ڈیزائن ہے آئیڈیا مطلب جو آئیڈیا ہے ایکسپیریمنٹ کا تو وہ سلمان کا ہی تھا. تو اس طرح سے, لیکن اس میں آف کورس باقی لوگوں کی بھی تھوڑی بہت ان پٹ موجود ہے, باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں, تو یہ آن لائن ہی آپس میں ملتے تھے اور اس طرح کی ڈسکشن چلی. اچھا تارڑ صاحب کی کوشچن بیسیکلی کیونکہ ٹیم آپ نے بنائی تو مختلف پاکستان کی ٹیریٹریز کے اسکولز آپس میں کیسے برج کرتے ہیں کہ ان سے ایک ٹیم بنائی جائے؟ ہاں یہ ایک بڑی اچھی بات تھی اور اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہر جگہ, چونکہ اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں اس جو پارٹیکل فزکس کا اس کو زیادہ انٹروڈیوس کروایا جائے. تو وہ زیادہ شہروں سے ٹیم ہے تو زیادہ اس کا یعنی امپیکٹ زیادہ ہے سیکھنے کا. ہوا ایکچولی یوں کہ جو سلمان تارڑ ہے یہ سپر نووا اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے, اور ایک اس کا اور دوست وہ بھی سپر نووا اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے. یہ بیسیکلی انٹرنیشنل فزکس اولمپیاڈ کی ایک ٹیم بنتی ہے جو کہ اس دفعہ جاپان گئی, تو یہ سلمان تارڑ جو ہے یہ بھی اس ٹیم میں شامل تھا. تو اس کے ذریعے سے میری کوشش یہ تھی کہ وہ تو آلریڈی ٹیم سلیکٹ ہے وہاں کی, وہ جب ٹاپ 15 میں آئے تو میری کوشش تھی کہ ان میں سے میں کوئی بچے جو ہے نا وہ پک کر لوں. تو 2 بچے ان میں سے آ گئے. کچھ کیڈٹ کالج حسن عبدال کے ان کے دوست سے جو بہت اچھے, ان میں سے ایک اسد عبدالی ہیں, تو وہ میتھ کے اولمپیاڈ کی ٹیم میں پاکستان کی طرف سے جا چکے ہیں. تو اس طرح سے یہ مجھے موقع ملا کہ میں مختلف اداروں کی جو بہت قابل بچے ہیں ان کو میں نے شامل کیا. اس میں میں تھوڑا سا تعارف ٹیم کا کروائے دیتا ہوں. تو اس ٹیم میں 3 اسٹوڈنٹ آئی سی بی سے ہیں, جس میں منصور افضل, عبد الوہاب اور حسنین حیدر, یہ 3. 2 اسٹوڈنٹ سلمان تارڑ اور عبداللہ مسعود, یہ سپر نووا اسکول F8 برانچ سے ہیں. 2 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ زہیب عباس اور اسد عبدالی, یہ کیڈٹ کالج حسن عبدال کے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے سیڈار کالج کراچی کا جو واصف احمد ہے, اور ایک اسٹوڈنٹ جو سعد بلال ہے وہ صدیق پبلک اسکول راولپنڈی کا. تو اس طرح یہ مختلف اداروں کی ٹیم ہے اور یہ بڑا اچھا گلدستہ اللہ نے ہمیں دیا. اور اچھا میں بتاتا چلوں کہ یہ 3 ٹیمیں دنیا سے جیتی ہیں 379 ٹیمز میں سے. اس میں ایک امریکہ کی ٹیم ہے, ایک نیدرلینڈز کی ہے, اور ایک الحمدللہ ہماری ٹیم ہے. ماشاءاللہ. اور یہ پہلی پاکستانی ٹیم ہے جو یہ کمپٹیشن جیتی ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہم نو ڈاؤٹ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کے مقابلے میں سائنس میں ضرور پیچھے ہیں, ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے, لیکن اس ٹیم نے ہمیں ہوپ دی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ انشاءاللہ آگے جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا احسن صاحب یہ پروپوزل ادارے کی طرف سے, سن کی طرف سے کتنا عرصہ پہلے فلوٹ ہوتا ہے اور ریسرچ پروپوزل میں کتنا ٹائم ملتا ہے بچوں کو؟ یہ مطلب اس کے اندر اچھا خاصا وقت ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اپنی ٹیم کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ کافی ہونہار ہیں, تو جو مطلب جو ہم نے جو پروپوزل ریڈی مطلب بچوں نے جو ریڈی کیا تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ آخری تقریباً 2 ہفتوں کے اندر ہی بچوں نے وہ پروپوزل ریڈی کیا تھا, اور مطلب اس کو ریڈی کیا انہوں نے, اور جب وہ پیش کیا گیا تو وہ مطلب ون کر گیا وہ پروپوزل ہمارا. ہر سال جو سن کی جانب سے یہ پروگرام آتا ہے, کیا اس کی ایک ہی تاریخ ہوتی ہے؟ ہاں جی, اس کا یہ ہے کہ مطلب ایک خاص موقع پہ وہ پبلش ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں مزید جو تفصیلات ہیں وہ سر آپ کو بتا سکتے ہیں ڈیٹیل سے کہ اس کی مطلب کیا تفصیلات ہیں کہ وہ کب پبلش ہوتا ہے اور کب وہ اینڈ ہوتا ہے. ہاں جی, تو یہ ہے. تو طارق صاحب یہی کوشچن میں آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گا کہ یہ جو پروپوزل ہے کب
کیا سال میں ایک ہی بار ہوتا ہے، کس وقت ہوتا ہے، ایک ہی ماہ ہوتا ہے، کتنا ڈیوریشن ہوتا ہے، اور اس کا اسکوپ کیا ہوتا ہے، کس کس ایریا کو چوز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں آلموسٹ نومبر دسمبر میں ایک اس دفعہ بھی لیٹر جو سرن کا ڈائریکٹریٹ ہے پاکستان میں، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن جو ہے، میں اس میں تھوڑے سے کویسچنز پہلے ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں جی گا پلیز. کہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون رہا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی مینجمنٹ کا. سرن کے جو ڈائریکٹریٹ ہے اس میں جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ظفر یاسین صاحب، انہوں نے بہت ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا. اسی طرح ہمارے کالج کے جو پرنسپل ہیں ڈاکٹر علی احمد کھرل صاحب، اور ہمارے وائس پرنسپل ہیں رشید خان صاحب، بہت کوآپریٹ کیا. جہاں جہاں بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی رہی وہ کرتے رہے. اسی طرح ایف ڈی ای کی جو اپنا ایڈمنسٹریشن ہے، وہ جہاں ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی وہ فوری طور پہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے رہے. تو میں سب کا آپ کے پلیٹ فارم سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تو سر، یہ جو سرن ڈائریکٹریٹ ہے پاکستان میں، وہ ایک لیٹر ایشو کرتے ہیں ہر سال. آلموسٹ یہ نومبر دسمبر میں ہوتا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹیمز اپنی بنائیں، مختلف اداروں کو وہ لیٹر لکھتے ہیں. تو ایف ڈی کو بھی انہوں نے لیٹر لکھا تھا، تو وہیں سے مجھے بھی پتہ چلا. تو یہ جب وہ لیٹر ایشو کرتے ہیں تو ساتھ ہی ٹیم رجسٹر کر سکتے ہیں اس وقت ہی، لیکن ہم کسی وجہ سے لیٹ ہم نے ٹیم رجسٹر کی. تو اس میں کافی ٹائم ہوتا ہے، 3-4 مہینے ہوتے ہیں بچوں کے لیے کام کرنے کے لیے. اور ایریا جو ہے وہ سرن والے ایک آپ بچوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ فیلڈ ہے، ان میں آپ جو ہے نا ریسرچ اپنی کر سکتے ہیں. یعنی وہ براڈ ایک کیٹیگری دے دیتے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ ہٹ کے اپنی مرضی سے بھی کوئی ریسرچ پروپوزل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو اس میں کافی ٹائم ہوتا ہے. وہ وہاں جو اکوپمنٹ اویلیبل ہے اس کی ڈیٹیل بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ فیسلٹیز ہمارے پاس ہے، یہ ہم آپ کو دیں گے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پرپوزل تیار کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو ٹیمز بنتی ہیں، جس طرح پاکستان میں 28 ٹیمز بنی، کیا پاکستان کے لیول پہ بھی ان کی کوئی اسکروٹنی ہوتی ہے؟ نہیں، اس طرح سے کوئی اسکروٹنی کا نظام نہیں ہے. جتنی مرضی کوئی ٹیم بنانا چاہے، یعنی جس کا بھی پروپوزل ہوگا وہ سرن میں چلا جائے گا. کوئی بھی ادارہ چاہے، ایک ٹیچر اپنی ٹیم رجسٹر کر لیں اور ان سٹوڈنٹس کے ساتھ ان کو گائیڈ کریں، اور وہ سٹوڈنٹس اپنی پرپوزل اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو کوئی پابندی نہیں، جتنی مرضی ٹیمز بنانا چاہے بنا سکتے ہیں. اچھا سر، یہ جو ونرز ہیں تینوں، جی، کیا یہ تینوں وہاں جا کے تینوں ونرز ہی رہیں گے، یا وہاں پہ بھی جا کے کچھ مزید اکمپلشمنٹ یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہاں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. یہ تینوں ونرز ہیں اور یہ ونرز ہی رہیں گے. یہ کریں گے کہ اپنا ایکسپیریمنٹ وہاں جا کے پرفارم کریں گے. اور ان کی سپرویژن کون کرے گا وہاں پہ؟ وہاں جو سرن کے سائنٹسٹس ہیں وہی ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے ٹیم کو، اور ایکسپیریمنٹ، یعنی ان کی سپرویژن میں ان کو لرن کرنے کا جی ایسے ہی. اور وہاں بڑے بڑے جو سائنٹسٹ ہیں ان سے ملنے کا بھی موقع ملے گا ان کو، بچوں کو. اور اگر یہ ہوپ فلی یہ کامیاب ایکسپیریمنٹ ہوگا، یہ وہ ہے جو پہلے نہیں ہوا. رائٹ. اور اس کا ڈیٹا وہاں بعد میں یوز کیا جایا کرے گا، اس کو یوز کریں گے لوگ. یعنی ایگزسٹنگ باڈی آف نالج میں اضافہ کریں گے. اور یہ پروپوزل جو ہے اگر یہ اللہ کرے کامیاب ہو جائے گی تو میں بھی کوئی ریسرچ پیپر کی شکل میں بھی بچوں کے لیے یہ ماشاءاللہ فائدہ مند ہے. اچھا احسن صاحب، ایک یہ بات بتائیے گا کہ یہ جو کلبز آپ نے اسکول کی سطح پہ بنائے ہیں، ان کا بنیادی مقصد کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ اچھا، بیسیکلی ان کا بنیادی مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ کلب کے اندر ایک تو ہمارے پاس جو کتاب کے اوپر جو کچھ لکھا ہوتا ہے، جو مطلب بک بیسڈ جو نالج ہے نا، وہ نسبتاً ایک خاص علاقے تک ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، اس کا ایک خاص حد ہوتی ہے، اس کے اندر وہ کتاب کام کرتی ہے. لیکن کلبز کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم ڈفرینٹ آئیڈیاز کو شامل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک کلب ہے تو اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کچھ ایکسپیریمنٹس ڈیزائن کریں. ٹھیک ہے، آپ اس پہ انٹرنیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں. سملرلی اسی کلب کے اندر ہم بچوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ میتھمیٹکس کا ایک پرابلم ہے، تو آپ اس پرابلم کو حل کرنے میں مطلب اسٹوڈنٹ سارے اکٹھے ہو جائیں اور اس پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو اب جو کلب کا بنیادی کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بک بیس نالج ہے
اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے تو اس کو باقی جو مطلب ہمارے پاس تھوڑا سا انٹرسٹنگ بھی بنانا اور باقی بالکل اس میں مطلب ایسے پرابلمس کو لایا جا سکتا ہے نا کہ جو پرابلمس بالکل نئے ہوں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ہم بچوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک پریزنٹیشن تیار کریں کہ کوانٹم کمپیوٹنگ کیا چیز ہے. اب یہ آف کورس ایک ایڈوانس فیلڈ ہے اور ایسی فیلڈ ہے کہ جو ابھی نئی آئی ہے فزکس کے اندر, لیکن بچے جب اس پہ بنائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ مطلب کام ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو کلبز اس طرح سے کام کرتی ہیں. اچھا طارق صاحب, ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر سائنس ٹیچرز کے بھی اپنے چینلز بنے ہوئے ہیں مختلف, اور کئی ٹیچرز بھی آج کل پریکٹیکل اپروچ لے رہے ہیں. جائروسکوپ ہو گئی, گیسز ہو گئیں, فزکس کے مختلف ایکسپیریمنٹس ہو گئے, تو وہ ٹریڈیشنل میتھڈ کو چھوڑ کے جب وہ ایکسپیریمنٹ پہ آتے ہیں تو بچے کچھ زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو کیسے انہینس کیا جا سکتا ہے؟ سر میں اس میں یہ کہوں گا, اور الحمدللہ ہم نے اس میں ایک سٹیپ لے لیا ہوا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ میں انوینٹر کلب کا انچارج ہوں آئی سی بی کالج میں. آئی سی بی کالج میں جب بورڈ آف گورنرز ہوا کرتا تھا تب انوینٹر کلب تھا, دین پھر اس کے بعد ختم ہو گیا. چند سالوں پہلے ہم نے دوبارہ شروع کر لیا اس کو, اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اسی طرف ہمارا ایک قدم ہے. تو الحمدللہ انوینٹر کلب کے پلیٹ فارم سے ہمارے اسٹوڈنٹ آئی سی بی کے, میں جب بات کروں تو ایئر یونیورسٹی میں جا کے ون کر چکے ہیں, پروجیکٹ بنا کے وہاں لے گئے, وہاں کمپٹیشن ون کیا. نسٹ یونیورسٹی میں کمپٹیشن ون کر چکے ہیں, اسلام آباد کے لیول کے کمپٹیشن ون کر چکے ہیں. سملرلی فیڈرل بورڈ میں کمپٹیشن ہوتا ہے آل اوور پاکستان, وہ ون کر چکے ہیں. تو یہ جو ہمارا انوینٹر کلب بنانے کا جو آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ بچے جو ایکچولی جو سائنس ہے اس کی لرننگ, وہ خود جب ایک بچہ پروجیکٹ بناتا ہے اور کچھ نیا کرتا ہے, اس پہ اس کا دماغ استعمال ہوتا ہے, اس کی وہ لاجک یوز کرتا ہے, تو اس سے ان میں یہ سائنس کی اصل لرننگ آتی ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو انوینٹر کلب والا آئیڈیا ہے جو ہم نے آئی سی بی سے شروع کیا, تو اس کو باقی ادارے بھی اپنے اداروں میں اڈاپٹ کریں اور شروع کریں. ہم الحمدللہ ہم نے سائنس ایگزیبیشن انوینٹر کلب کے پلیٹ فارم پہ کی, اور ابھی بھی ہمارے جو پروفیسر ڈاکٹر علی احمد کھرل صاحب ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ واپس آئیں گے سر سے ہو کے تو دین ہم چاہیں گے کہ آئی سی بی میں ایک سائنس ایگزیبیشن ہو بہت بڑی, اور انوینٹر کلب کے پلیٹ فارم سے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسلام آباد کا بڑا ادارہ ہے الحمدللہ آئی سی بی, یہاں سے یہ ہم چیز شروع کرنے کی ہے ہم نے, تو یہ باقی اسلام آباد کے اداروں میں اور پھر آل اوور دا کنٹری جو ہے نا یہ چیز پہ چلے. اور اسی طرح کی سوسائٹیز جیسے آپ نے کہا نا پرائیویٹ لوگوں نے بنائی ہے, اور جب میں سرن کی پرانی وننگ جو ٹیمز ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو وہ مختلف سوسائٹیز کے نام سے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. آپ کا انپٹ کوچز کا تو ہم نے لیا, ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے اس ٹیم کے جو کہ سر جائیں گے اور پرفارم کریں گے اپنا ایکسپیریمنٹ, ان سے بھی پوچھیں گے انہوں نے یہ آئیڈیا کیسے کنسیو کیا اور کن مراحل سے گزرے, تاکہ دیگر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی انسپریشن لے کے اس پہ بات کر سکیں. ہم آپ کا تعارف کروائیں گے ان اسٹوڈنٹس سے اور ان کی انسپریشن آپ سے شیئر کریں گے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں وننگ ٹیم کے ایک ممبر منصور افضل صاحب. ان سے ہم پوچھیں گے کہ انہیں پتہ کیسے چلا سرن کے پروگرام کا اور انہوں نے کیسے اپلائی کیا. جی بتائیے گا, تھوڑا سا پہلے اپنا انٹروڈکشن کروائیں اور پھر یہ بتائیں کہ اس پروگرام کے بارے میں کیسے آپ نے جانا. میرا نام منصور افضل ہے اور میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. فی الحال آئی سی بی میں پڑھ رہا ہوں اور سینٹر آف ایکسلنس F73 کالج میں کلاسز ہو رہی ہیں. جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ اس کا پتہ کیسے چلا, تو آئی سی بی میں انوینٹر کلبس کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے مجھے اس کا پتہ چلا. سر اختر صاحب کوچ تھے اس ٹیم کے, تو ایک ٹیم بنا رہے تھے وہ, اس میں مختلف بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا, تو جو شارٹ لسٹ ہوئے بچے ان میں بھی تھا. جی وننگ ٹیم سے سلمان تارڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم جانیں گے کہ پروپوزل رائٹنگ جو کہ ایک بڑا ٹیکنیکل سا سبجیکٹ ہوتا ہے یہ کیسے اچیو کیا انہوں نے. جی سلمان. اچھا جی, میرا نام محمد سلمان تارڑ ہے اور میں آج کل سپر نووا میں پڑھتا ہوں, اے لیولس کر رہا ہوں. اور میں اس ٹیم کا اس ٹیم نے مجھے اپنا ٹیم لیڈر سلیکٹ کیا ہوا ہے. تو پروپوزل جہاں تک لکھنے کی بات ہے, آخری ہم ذرا لیٹ ہو گئے تھے پروپوزل لکھتے ہوئے. باقی ساری ٹیمز جو پاکستان سے اپلائی کری تھی, ایک اور ٹیم ہے جو ٹاپ 30 میں شارٹ لسٹ ہوئی ہے, انہوں نے کوئی 2-3 مہینے لگائے تھے اس پروپوزل کو لکھنے میں, اور ہم کافی لیٹ ہو رہے تھے. اور مجھے تو لگ رہا تھا کہ ہمیں پروپوزل بھیجنا ہی نہیں چاہیے, اتنا تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا. آخری 2-3 دنوں میں ہم نے پروپوزل لکھا تھا فائنل,
اور یہ بس یعنی کچھ دنوں میں ہم نے سلیکٹ کیا کہ کس ٹاپک پہ ہونا چاہیے، اور پھر انٹرنیٹ سے جا کے ریسرچ کی اور جلدی جلدی میں لکھا. رات کو ڈائیگرامز وغیرہ سارے بنا رہے تھے. تو بہت اینڈ پہ جا کے ہم نے پروپوزل بھیجا ہے، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم سلیکٹ ہو گئے، ورنہ اتنا کوئی بڑا کام نہیں کیا تھا ہم نے. اور یہ اللہ کا ہی دین ہے کہ اینڈ پہ سلیکشن ہوگی، تو اس کے لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. باقی سوئٹزرلینڈ سے ہو کے آئیں گے ہم، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر کوئی ہمیں آگے بلایا جائے پرائم منسٹر کی طرف سے یا کہیں سے. تو یہ باقی پلیٹ فارم سے بھی ملتی رہتی ہے. اگر اسپورٹس میں کوئی اس طرح کی اچیومنٹ ہو تو پاکستان کی پہلی ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے ایجوکیشن کے، ایک اس فیلڈ میں کافی بڑا کام ہے. تو اگر اس میں کہیں بلایا جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. ہمارے ساتھ محمد زہیب عباس موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ سوئٹزرلینڈ جائیں گے کیا سیکھ کے آئیں گے، اور واپس آ کر کیسے خدمت کریں گے، وہ جو لرننگ ہے اس کو آگے کیسے لے کر جائیں گے، اور جو ان کے ایج فیلوز ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہوگا ان کا. السلام علیکم، میرا نام زہیب عباس ہے اور میں کیڈیٹ کالج حسن عبدال سے ابھی میں نے اپنا اے لیولس کیا. سوئٹزرلینڈ جانے کا مینلی تو ہمیں یہی فائدہ ہوگا کہ جو پاکستان میں ایجوکیشن ہے وہ تھیری سے لمیٹائزڈ ہے. یہ ہمارا پہلا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوگا، ایکسپیریمنٹل فزکس کا یہ ہمارا پہلا ایکسپیرینس ہوگا. تو یہ کافی فائدہ مند ہوگا ہمارے فیوچر کیریئرس کے لیے، جو کہ انہی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے علاوہ ایک فارن کنٹری ہے، ایک انٹائرلی ون آف دا موسٹ بیوٹیفل پلیسز آن دی ارتھ ہے. بہت اچھا لگے گا. ایک تو ایک ٹورزم والا فیکٹر بھی آ جاتا ہے، دوسرا ایکسپوجر ہو جائے گا. ٹیم کے کافی زیادہ لڑکے پاکستان میں کافی ڈفرینٹ جگہوں سے ہیں، اینڈ جو وہاں پہ جو اور ٹیمز بھی آ رہی ہیں، ایک نارتھ امریکہ سے نیدرلینڈ سے ٹیم ہے، تو ان سے میٹ اپ ہوگا، ڈائیورسٹی ہوگی، کافی زیادہ ایکسپوجر ملے گا کافی زیادہ اسٹوڈنٹس کو. میں اپنے ایج فیلوز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہچکچائیں مت. نئی اپرچونیٹیز کو گراسپ کرنے کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز آ رہی ہیں آج کل، پاکستان کے اندر بھی پاکستان سے باہر بھی. تو جیسے ہم نے کیا ہے بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا لیکن ہو گیا ہے، تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا. آپ کو جو بھی اپرچونیٹی ملتی ہے ایکسیل کرنے کے لیے، آپ اسے ضرور پکڑیں، ضرور اس میں آگے جائیں، ضرور اپنے گولز کو، اپنے ڈریمز کو اچیو کرنے کی پوری کوشش کریں. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے.